جب ہم روزمرہ کے کام کرتے تو اتنی غلطی کرتے تو ہماری عبادتوں میں کتنی غلطیاں ہوتی ہوگی. میں نے کئی جگہ پہ یہ بات کہی, آج آپ کے اپنے مرکز پہ بھی کہتا ہوں, اگر ایک واقعی مضبوط عالم اور مفتی, جو واقعی عالم اور مفتی ہو, اپنا صرف وضو چیک کرے نا تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا. اگر ہمارا غسل چیک کر لے تو کئی لوگوں کا غسل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو میرے بھائی, جب عالم اور مفتی اگر ہمارا وضو اور غسل چیک کرے تو ہم ناکام ہو جائیں گے. جب یہ چیزیں اللہ چیک کرے گا تو کیا حال ہوگا؟ سوچو تو صحیح. کتنے لوگوں نے ان کو صرف اسی لیے کنارے پہ لگا دیے گا کہ تو کیا تہجد پہ ناز کرتا تھا, تیرا تو وضو ہی صحیح نہیں تھا, تیرا تو غسل ہی صحیح نہیں تھا. کیا ہوگا اس کا؟ علماء سے پوچھو غسل میں کیسی احتیاط ہے. صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آدمی بیٹھ کے غسل کرے نا تو انہوں نے اعضاء کے نام لکھے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس لیے اعضاء کے نام نہیں لوں گا, کہ جب تک وہاں تک ہاتھ ڈال کے نہیں دھوئیں گے آپ, وہ بیٹھ کر غسل کرنے یا کھڑے ہو کے غسل کرنے میں وہاں سے پانی بہ ہی نہیں پاتا ہے. انہوں نے کچھ اعضاء کے باضابطہ نام گنا ہے. لیکن اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ بار شریعت دیکھیں اور نظام شریعت دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. تو ان کتابوں کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے, بار شریعت, نظام شریعت جیسی کتابوں کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہے کہاں. اور یہ علم کا کمال ہے کہ علم جتنا آتا ہے انسان کو اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے. میں تو لوگوں کو بس اتنا کہتا ہوں, صرف اپنے ایمان کے بعد اپنی نمازیں درست کر لو, فرائض و واجبات پر عمل کر لو, حرام سے رک جاؤ. دور حاضر میں تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے میرے بھائی. بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس اتنا کر لو, حرام سے رکو, فرائض و واجبات پہ عمل کرو اور سچے عقیدہ اہل سنت پر قائم رہو. 3 چیزیں ہیں, آپ ولی بن جاؤ گے. لیکن وضو بھی درست نہیں. بہت سارے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جناب بھی کیسے. آپ کے لیے نہیں, میرے ساتھ ایسا کئی بار حادثہ, میرے سامنے کچھ ایسے لوگوں نے وضو کیا جن کی اقتدا میں نے کرنی تھی, تو میں نے دیکھا کہ ایسے منہ پہ چھپ چھپ پانی مارتے, کہ یا اللہ کیا حال. عقابوں کے نشیمن پر ہے زاگوں کا بسیرا. صرف قرآن حفظ کر لینے سے آپ امام تو نہیں بن جاتے نا, جب تک کہ آپ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھانا نہ جانیں. اب اس سے سن کر کے آپ اماموں کے پیچھے مت لگ جانا, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. چونکہ یہاں کچھ طلبہ بیٹھے ہیں, مجھے ان کی طرف مخاطبت ہے کہ آپ کچھ مسائل سیکھیں. اسی لیے آج کے دور میں امامت کے لیے اس کو آگے کیا جاتا ہے جس کی آواز سریلی ہو, اور پہلے امامت کے لیے اس کو آگے کیا جاتا تھا جو مسائل کا جاننے والا زیادہ. اور بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر وقت اپنی زندگی میں تراویح حضرت مفتی جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ادا کرتے تھے, کیونکہ وہ مفتی بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے. اور بڑی بات یہ کہ وہ خود بھی صاحب ترتیب تھے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذمے پر نماز نہ باقی ہو. ایسے لوگ تھے. حالات بہت نازک ہیں, ہم صرف اوپرا اوپری رسومات ادا کر رہے ہیں. اگر واقعی اللہ کی طرف بڑھنا ہے, جب فیصلہ کر رہی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کا, تو پھر مخلصانہ طور پہ چلو, پھر جینا مرنا اس کے لیے کر دو. قرآن کہتا ہے قل, آپ کہہ دے محبوب, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانیاں, میرا جینا اور اس دنیا سے میرا چلا جانا صرف اللہ کے لیے. زندگی بھی اللہ کے لیے, موت بھی اللہ کے لیے.
تو تیسرے آسمان سے فرمایا کہ اعمال اس کے لوٹا دیے جاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. بڑے عجیب عجیب طریقے. اچھا یہ بھی فرمایا، ایک حدیث سن لے تکبر کے حوالے سے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن گھمنڈ اور غرور کرنے والوں کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. گھمنڈ کرتے تھے نا دنیا میں، تکبر کرتے تھے نا، چونٹی کی شکل میں. گھمنڈ لوگوں کو اتنا ہے کہ خود سے سلام نہیں کرتے کسی کو، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے، صرف سر ہلا دیتے. کوئی سلام کرے تو واجب ہے کہ اس کا جواب دیں. لوگ یہ سب نہیں کرتے، یعنی کہ بس رسومات اور صرف رسومات ہیں. تو چلیں جلدی آگے چل کے بات پوری کر لیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کا نام اعمال ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے چوتھے آسمان پہ جاتا ہے. یعنی کتنا کامیاب ہے وہ، پہلے آسمان سے بھی گزر گیا خیریت سے، دوسرے آسمان سے بھی گزر گیا، تیسرے آسمان سے بھی گزر گیا. یعنی نہ وہ غیبت کرنے والا ہے، نہ دکھاوا کرنے والا ہے، نہ تکبر کرنے والا ہے، یعنی وہ ان سب سے محفوظ ہے. اب آقا فرماتے ہیں ستاروں کی طرح چمکتا ہوا نام اعمال جب چوتھے آسمان کی طرف جاتا ہے تو چوتھے آسمان کا فرشتہ جو دربان ہے وہ کہتا ہے ٹھہرو، رکو، اور اس عمل کرنے والے اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مار دو، اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. وہ بھی یہی دعا کرتا ہے، اللہ اس کو نہ بخشے، اس کی مغفرت نہ فرمائے. یار انسان کی بد دعا اتنی خطرناک ہوتی ہے، جن کے لیے فرشتے بد دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کا حال کیا ہوگا. ہم اپنے آپ کو برباد ہی کر رہے ہیں، صرف ہم اپنے آپ کو تباہی کر رہے ہیں صرف. تو کیا ہوا، چوتھی آسمان پر سے اس کے نام اعمال اس کے منہ پہ مارے جاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کبھی اس کی مغفرت نہ، اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. تو پوچھا جاتا ہے بھائی چوتھے آسمان سے اس کے اعمال کیوں برباد ہو رہے ہیں، کیوں منہ پہ مارے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ خود پسندی میں گرفتار تھا. خود پسندی مطلب جیسا میں ویسا کوئی نہیں، جیسی میں نعت پڑھتا ہوں کوئی نہیں پڑھتا، جیسا میں بیان کرتا ہوں ویسا نہیں، جیسے میں کرکٹ کھیلتا ہوں کوئی نہیں، جیسے میں ہوں ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے کپڑے ویسے کسی کے نہیں. خود پسندی، خود بینی، یہ بڑی خطرناک چیز. حالانکہ آپ سوچیں گے پھر کیا کرنا چاہیے کہ یار میں سب سے میں کوئی چیز ہی نہیں، میری کوئی اوقات ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ سب مجھ سے بہتر ہے، سب سے حقیر میں ہوں، سب سے چھوٹا میں ہوں، سب سے کم علم میں ہوں، سب سے کم عمل. یعنی صرف دکھاوے کے لیے نہیں بولنا، حقیقت میں یہی سمجھنا. اگر خود بینی ہے یعنی خود پسندی ہے تو چوتھے آسمان سے نام اعمال منہ پہ مارے جا رہے ہیں. کتنی بڑی محنتیں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول حضرت معاذ ابن جبل کو تنہائی میں اپنی سواری پہ بٹھا کر کتنی بڑی تربیت دے رہے ہیں، اور وہ حضرت معاذ پر اللہ رحمت و نور کی برسات فرمائے کہ حضرت معاذ ابن جبل نے بیان کر دیا، کتابوں میں آ گیا. خود پسند لوگوں کی عبادتیں چوتھی آسمان سے ان کے منہ پہ ماری جاتی ہے، ضائع کی جاتی ہے. چوتھی آسمان کا وہ فرشتہ، مقدس فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ کرے. لوگ جس دن اچھے کپڑے پہنتے اس دن اپنے آپ ہی کو دیکھتے رہتے، میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں. کبھی سوچا میں اتنا اچھا لگ رہا ہوں، اگر اللہ ناراض ہے تو اسی اچھے جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. میرا ہاتھ کتنا خوبصورت، میری آنکھیں کتنی خوبصورت، میرے بال کتنے خوبصورت، میرے گال کتنے خوبصورت. ارے نادان، قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہا ہے. اگر یار راضی نہیں ہوا تو قبر کے کیڑوں کی غذا تیار ہو رہی. یہ خود پسندی، یہ خود بینی سے باہر نکلو. خود پسند بننے کی بجائے خدا سے پیار کرو، اس کے محبوب سے پیار کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، اس کا نام اعمال اب آگے جا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں 5ویں آسمان تک اس کا نام اعمال پہنچ جاتا ہے، اور جب 5ویں آسمان پہ اس کا نام اعمال پہنچتا ہے تو وہ 5ویں آسمان کا دربان کہتا ہے رکو، ٹھہرو، اس عمل کرنے والے کا عمل اس کے منہ پہ مار دو، اور پھر کہتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہ فرمائے. جب پوچھا جاتا ہے بھائی اس کا نام اعمال کیوں ضائع کیا جا رہا ہے، تو کہا کہ یہ وہ ہیں جو علم دین حاصل کرنے والے
اور نیک بندوں کے ساتھ حسد کرتا تھا. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ان سے جلتا تھا. یہ علم دین حاصل کرنے والے طالب علموں سے حسد کرتا تھا. یہ اس لیے اس کا نام اعمال اس کے منہ پہ مار دیا جائے. دیکھو آج حسد کا بازار کیسے. جلیسی کیا ہے؟ اس کے اچھے کپڑے دل میں جلن، اس کی عزت دل میں جلن. حسد دل سے نکالو. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا. کوئی فائدہ نہیں حسد کا، جلن کا. کسی کے یہاں بیٹے پیدا ہو رہے تو جلن ہو رہی، کسی کے بچے کو اچھے رشتے آ رہے تو جلن ہو رہی. تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ علم دین حاصل کرنے والے اور نیک لوگوں کے ساتھ حسد کرتا تھا اور ان کے حق میں برے الفاظ زبان سے نکالتا تھا. اس لیے اس کے نام اعمال کو یہاں سے میں آگے نہیں جانے دوں گا. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اور اسی پہ وہ فرشتہ بس نہیں کرتا. جس نے حسد کیا نیکوں سے یا نیک بندوں سے، عمل تو منہ پہ مارے جاتے ہیں. وہ فرشتہ کہتا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا اس پہ لعنت کرتا رہوں گا. فرشتہ کب تک زندہ رہے گا؟ ارے جناتوں کی عمر سینکڑوں سال کی ہوتی ہے، ہزاروں سال کی ہوتی ہے. فرشتے کی عمر کتنی لمبی ہے؟ تو جب تک وہ فرشتہ رہے گا حسد کرنے والے پہ لعنت کرتا رہے گا. حسد کر کے کس کا بگاڑتے کیا ہو؟ ارے فرشتوں کی لعنت مول لیتے ہو، اپنے نام اعمال کو برباد کرتے ہو. دلوں کو پاک کرو، دلوں کو صاف کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، کینوں سے پاک کر دے، بغض سے پاک کر دے. کچھ اچھا نہیں کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد. اس کا مطلب یاد رکھنا، صرف نماز روزے سے مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلو. نماز روزے تو منہ پہ مارے جا رہے ہیں، حسد کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، خود پسندی کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کے، ایک بندے کے نام اعمال چھٹے آسمان تک پہنچ جاتے. یعنی وہ پہلے سے بھی گزرا، دوسرے سے بھی گزرا، تیسرے سے. کیا کامیاب بندہ ہے، چھٹے تک اس کے نام اعمال پہنچ جاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے چھٹے آسمان پہ اس کے نام اعمال پہنچتے ہیں، چھٹے آسمان کا دربان کہتا ہے ٹھہرو، رکو، اس کے اعمال کو اس کے منہ پہ مار دو. اس کے نام اعمال اس کے منہ پہ مار دو. پھر کہتا ہے اس لیے اس کے نام اعمال اس کے منہ پہ مارو کہ اس کے قلب میں قساوت ہے. قساوت یعنی سختی ہے. یہ شخص اللہ کے بندوں کی مصیبت دیکھ کے خوش ہوتا ہے. کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یہ خوش ہوتا ہے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کو خوشی ہوتی ہے. چھٹے آسمان سے اس کا نام اعمال اس کے منہ پہ مارا جاتا ہے. آج دیکھو اگر کسی سے اپنی نہیں پٹتی، انبن ہو گئی، بیمار ہے تو ہمیں خوشی ہوتی، مر جائے تو خوشی ہوتی، اس کے بچے بگڑ جائے تو خوشی ہوتی. سن لو، فرمایا گیا جو کسی کی مصیبت میں ہنسے گا، خوش ہوگا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اسی مصیبت میں گرفتار فرمائے گا، مبتلا فرمائے گا. یہ دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں. یعنی اگر عبادتوں کی قبولیت چاہتے ہو تو کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش نہ ہوا کرو، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اور یہ رحمت للعالمین سے دل کا کنیکشن جڑنے کی نشانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی علامت یہ ہے کہ کسی کو بھی مصیبت میں دیکھو بے چین ہو جاؤ، تڑپ. اللہ کے رسول علیہ السلام تو کافروں کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے شاید بارہا سنا ہوگا. جب بدر میں 70 قیدی قید کر کے لائے گئے تو اس وقت تو کوئی اسلامی جیل وغیرہ بھی نہیں بنی تھی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دو. ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں. کون قیدی؟ جو حضور کی جان لینے آئے تھے.
حضور کے صحابہ کی جان لینے آئے تھے، اسلام کو مٹانے آئے تھے. اتنے خطرناک لوگ، ان قیدیوں کو مسجد نبوی کے صحن میں رسی سے باندھ کر ڈال دیا گیا. جنگ کی تھکن کے باوجود حضور اپنے حجرے میں لیٹے ہیں، نیند نہیں آ رہی. حضور کو کیوں نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ رسی سے بندھے ہوئے وہ قیدی کرا رہے تھے، آہ آہ کر رہے تھے. حضور کروٹیں بدلتے تھے، نیند نہیں آتی تھی. حضور ان کی کراہیں سن کر کے بے چین ہوتے تھے. آخر بلال سے کہا، بلال لبیک یا رسول اللہ. کا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہیں سونے نہیں دیتی. جو دشمن کی کراہوں سے بے چین اور بے قرار ہو جائے وہ ہمارے نبی کا دل ہے.